السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے قدیم ترین اسلامی ملک کی سیر کروائیں گے جس کا نام شاید دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں وقت فرعونوں نے اپنی طاقت کے جوہر دکھائے جو آج بھی دنیا کے لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مصر یعنی ایجپٹ کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مصر کی سیر کروائیں گے، وہاں کے لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، وہاں کے حیران کن حقائق بیان کریں گے اور ساتھ ہی مصر کے ایسے خوبصورت مقامات دکھائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اپنی اس شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ملک کا آفیشیل نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے۔ نام میں تو عرب لکھا جاتا ہے لیکن اس کا زیادہ تر حصہ افریقہ میں واقع ہے، جبکہ تھوڑا سا حصہ ایشیا میں بھی آتا ہے۔ مصر کی کل آبادی تقریباً 11 کروڑ 45 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 11واں بڑا ملک ہے اور مسلم ممالک میں آبادی کے اعتبار سے چھٹا بڑا ملک ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے مصر دنیا میں 23ویں نمبر پر آتا ہے۔ ناظرین، مصر کی تقریباً 40% لوگ شہروں میں جبکہ 60% لوگ دیہات میں رہتے ہیں۔ یہ ملک دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، یعنی اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اگر اس کی سرحدوں پر نظر ڈالیں تو ایک طرف لیبیا، دوسری طرف سوڈان اور تیسری طرف غزہ کی پٹی واقع ہے۔ اس کے علاوہ مصر کے پاس بحیرہ روم اور بحیرہ احمر بھی موجود ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے لمبا دریا یعنی دریائے نیل مصر سے ہی گزرتا ہے؟ اس دریا کی لمبائی تقریباً 6650 کلومیٹر ہے اور مصر کی 90% لوگ مسلمان ہیں، جبکہ باقی 10% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے، جسے انگریزی میں کائرو کہتے ہیں۔ یہ مصر کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ شہر کبھی نہیں سوتا۔ دن ہو یا رات، ہر جگہ روشنی اور زندگی نظر آتی ہے۔ قاہرہ کا کچھ حصہ دریائے نیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس سے اس شہر کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے اور مصر کی معیشت کا سب سے بڑا مرکز بھی یہی شہر ہے۔ اگر آپ کبھی مصر جائیں تو دریائے نیل پر کروز کا سفر ضرور کریں۔ رات کے وقت شاندار ڈنر، موسیقی اور خوبصورت مناظر آپ کو زندگی بھر یاد رہیں گے۔ ناظرین، جس طرح پاکستان اور بھارت میں سال میں 4 موسم آتے ہیں، اسی طرح مصر میں سال میں صرف 2 موسم ہوتے ہیں۔ گرمی جو اپریل سے اکتوبر تک رہتی ہے اور سردی جو نومبر سے مارچ تک ہوتی ہے۔ مصر میں بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ انگریزی نہیں سمجھتے، اس لیے کبھی آپ مصر جائیں تو تھوڑی بہت عربی ضرور سیکھ لیں۔ مصر کے لوگ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر فیس بک یہاں بہت مشہور ہے۔ ناظرین، آپ جو آج 365 دن والا کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، یہ نظام بھی سب سے پہلے مصریوں نے ہی بنایا تھا۔ اس زمانے میں دریائے نیل میں اکثر سیلاب آتا تھا، تو اس وقت کا اندازہ لگانے کے لیے انہوں نے سال اور دن گننے کا طریقہ ایجاد کیا۔ یہاں کے لوگ گھومنے پھرنے اور اچھا کھانا کھانے کے بہت شوقین ہیں۔ رات کے وقت اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اور مختلف ریسٹورنٹس اور فوڈ اسٹریٹ میں لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جو بھی مصر جاتا ہے وہاں کا کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، خاص طور پر مشہور ڈش کوشری جو مصر کا نیشنل فوڈ بھی ہے۔ اتنی لذیذ ہوتی ہے کہ آپ آرام سے 2 سے 3 پیالے کھا جاتے ہیں۔ ناظرین، مصر کے لوگ بہت خوش مزاج اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں سلام کریں تو وہ فوراً کھڑے ہو کر خوشی سے جواب دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں سیاحوں کے ساتھ فراڈ کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کو موسیقی بہت پسند ہے، اس لیے مصر کی ثقافت میں موسیقی کو خاص مقام حاصل ہے۔ قاہرہ میں آپ کو اسلامی دنیا کی دوسری قدیم ترین یونیورسٹی بھی ملے گی، جس کا نام جامعہ الازہر ہے۔ یہ یونیورسٹی فاطمی دور میں قائم کی گئی۔ اس زمانے میں اساتذہ کی تنخواہیں بادشاہ دیتا تھا اور طلباء سے کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ روایات آج تک قائم ہے، یعنی یہاں پڑھنے والے زیادہ تر طلباء آج بغیر فیس تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قاہرہ کے قدیم علاقوں میں آپ کو کئی مقدس بستیوں کے مزارات بھی ملیں گے۔ یہ مزارات ایک ہی اسٹریٹ میں واقع ہیں، جسے شارع الاشرفیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک نہایت مقدس اور تاریخی مقام مسجد حسینی ہے جو مصری عوام کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ مصر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت امام حسین کا جسم مبارک عراق میں جبکہ سر مبارک اس مسجد میں دفن ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد نہ صرف مصریوں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک نہایت مقدس مقام ہے۔ لوگ یہاں دعا، زیارت اور روحانی سکون کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، مصر دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے۔ ہر سال سیاح کی تعداد کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ صرف سال 2024 میں تقریباً 16 کروڑ لوگ مصر گھومنے آئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مصر کے تاریخی مقامات دنیا بھر کے لوگوں کو کس قدر اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس شہر میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رہتا تھا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ قدیم مصر میں جس بادشاہ کو بھی حکومت ملتی تھی وہ خود کو فرعون کہلواتا تھا، یعنی فرعون ایک لقب تھا۔ اس شہر کا نام لکسر ہے جو قاہرہ سے تقریباً 614 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دریائے نیل یہاں سے بھی گزرتا ہے جس نے ہزاروں سال سے اس علاقے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج لکسر کی آبادی تقریباً 15 لاکھ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی لکسر میں کچھ لوگ قدیم فرعونی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے لوگ یورپ سے آتے ہیں جو قدیم مصری مذہب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رامسس دوم رہتا تھا۔ اس کے عظیم محلات تھے جن میں سے ایک مشہور محل کرنک ٹیمپل ہے۔ اگر آپ کرنک ٹیمپل کی دیواروں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو عجیب و غریب تصویریں نظر آئیں گی۔ یہ دراصل قدیم مصری زبان ہے جسے ہائیروگلیفکس کہتے ہیں، جس میں تحریر الفاظ کی بجائے تصویروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس مندر میں کل 134 ستون ہیں جن کی اونچائی تقریباً 69 فٹ اور موٹائی تقریباً 11 فٹ ہے۔ اس زمانے میں بغیر کسی جدید مشینری کے اتنے عظیم ستون بنانا واقعی حیرت انگیز ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مصر کے مشہور مقام ویلی آف دا کنگز کی جو لکسر کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہاں اب تک 60 سے زائد فرعونوں اور ان کے رشتہ داروں کی قبریں دریافت ہو چکی ہیں۔ سب سے مشہور قبر فرعون توتن خامون کی ہے جو 1922 میں دریافت ہوئی۔ ناظرین، مصر کی مجموعی GDP تقریباً $47 بلین ہے اور ایک عام آدمی کی سالانہ آمدنی تقریباً $1400 ہے جو پاکستان سے بھی کم ہے۔ یہاں زیادہ تر طاقت اور کنٹرول فوج کے پاس ہے اور تقریباً 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو لے چلیں کوہ سینا پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ یہ مقام اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں کے لیے مقدس ہے۔ یہاں دنیا بھر سے لوگ دعا، سکون اور تاریخ کو محسوس کرنے آتے ہیں۔ ناظرین، مصر نہ صرف تاریخ اور ثقافت کے لحاظ سے اہم ہے بلکہ عالمی تجارت کا بھی ایک اہم راستہ ہے۔ یہاں سے سوئس کینال گزرتی ہے جس سے عالمی تجارت کا تقریباً 12% حصہ گزرتا ہے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں مصر کی شان، پہچان اور عظمت یعنی اہرام مصر کی۔ سب سے مشہور پیرامڈ آف گیزا ہے جو تقریباً 4500 سال پرانا ہے۔ اس کے قریب ہی دنیا کا مشہور مجسمہ اسفنکس موجود ہے جس کا جسم شیر کا اور سر انسان کا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شاندار اور دلچسپ مصر کا سفر۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔